کہا تھا مجھے تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے ایک اچھی خبر کے حوالے سے. بہت کم ہوتا ہے کہ پروگرامز کا آغاز کرنے کو ملے کسی اچھی خبر سے، لیکن یہ جو گڈ نیوز ہے اس کا پوری دنیا پہ اثر ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی ویکسین دریافت ہو چکی ہے اور بس یہ عوام کے پاس، پبلک کے پاس آنے میں چند ہی مہینے اس میں جو ہیں وہ باقی ہیں. فائزر اور بایو این ٹیک نامی جو کمپنیز ہیں انہوں نے ایک ویکسین ایجاد کر لی ہے. اس کا ٹرائل بھی کر لیا ہے 6 ملکوں میں کئی ہزار لوگوں پر، اور 90% اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جن کو یہ ویکسین لگی 90% ان میں سے کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو گئے. سائنسدانوں نے جنہوں نے یہ ایجاد کی ہے انہوں نے اس کو انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے. اب یہ ریگولیٹرز کے پاس جائے گی، اس کی لائسنسنگ ہوگی، اور اگر جلدی اس کی لائسنسنگ ہو گئی تو پھر اسی سال کے آخر میں کرونا وائرس کی ویکسین ہم سب تک، عوام تک پہنچ سکے گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس پینڈیمک کا، اس مہلک موذی پینڈیمک کا جلد از جلد دنیا بھر سے اور پاکستان میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہاں سے بھی خاتمہ ہو جائے. لیکن جب تک ویکسین نہیں آ رہی تب تک احتیاط کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، میل جول سے گریز کریں، 6 فٹ کا کم از کم فاصلہ رکھیں. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. 2-3 بڑی اہم چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. ایک تو ویکینڈ پر کافی گہما گہمی رہی پولیٹیکل سینیریو پہ. ایک تو پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس بلوا لیا. اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کے بیانیے پر تنقید کر دی، اور صرف آصف علی زرداری نے نہیں بلکہ اے این پی نے بھی. اور آج اے این پی سے ملاقات بھی ہوئی پرویز خٹک کی اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی، جو کہ بظاہر تو ایک الگ معاملے پہ تھی، لیکن خدا جانے کہ دلوں کا حال اور بند کمروں کی ملاقاتوں میں کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اہم خبر یہ ہے کہ آصف زرداری نے نواز شریف کے بیانیے پہ تنقید کی. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو کا بھی انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھچکا لگا جب انہوں نے نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر سنی. ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا، پاکستان کی سیاست میں خواتین پہ رقیق اور انتہائی غیر اخلاقی، غیر مہذب حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، اور ان دا لاسٹ ہم ڈسکس کریں گے یو ایس الیکشنز کو، جہاں پہ جو بائیڈن ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنی وکٹری. دنیا بھر کے لیڈرز ان کو مبارکباد دے چکے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا، ان 2 ملکوں نے جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی صدر منتخب ہونے کی، اور کہا ہے کہ وہ انتظار کریں گے جب تک لیگل پروسیڈنگز سامنے نہیں آ جاتی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بازی کہیں بھی پلٹ سکتی ہے؟ 20 جنوری تک کا ٹائم ہے. کیا ٹرمپ واپس آ سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے امپورٹنٹ ایشو ہے جن پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. میرے پاس بڑے زبردست پینل آف گیسٹ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کی نمائندگی کریں گے. مرکزی سرکردہ رہنما ہیں صداقت علی عباسی صاحب، ایم این اے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر مرکزی رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں نن ادر دین جنرل امجد شعیب صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میرا خیال ہے سوال آپ سے کر لیا جائے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں آصف زرداری نے نواز شریف کے بیانیے پہ تنقید کی، اور اس سے پہلے خبر کہ بلاول بھٹو کو دھچکا لگا تھا نواز شریف کی گجرانوالہ تقریر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ریدا، یہ بات کچھ اور بھی چینلز پہ آج ایک پروگرام اور بھی میں نے کیا، اس طرح کے کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں بھی بڑی مفصل اور بڑی فصیح اور بڑے بلیغ انداز سے انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیہ اور اسی سوال کا جواب انہوں نے دیتے ہوئے کہا تھا، یہ الفاظ کے چناؤ سے جو پی ڈی ایم کا نظریہ ہے اور پی ڈی ایم جن مقاصد کے حصول کی بات کر رہی ہے وہ بہت بڑے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہر ایک کے اپنے الفاظ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن بیانیہ سب کا ایک ہے. اس چیز کو کہ کون کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن بیانیہ پہ سب کا اتفاق ہے، اور وہ بیانیہ بہت سمپل ہے.
وہ بیانیہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کو پیپلز پارٹی کا آپ کے بیانیے سے اتفاق نہیں ہے؟ نہیں بالکل بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ مجھے دھچکا لگا سن کے، اور آصف زرداری نے تنقید کی۔ آپ دو چیزوں جو میں نے کہی ہیں ذرا اس میں فرق محسوس کریں، اور میں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں انہیں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے نا، یہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک آئین کے تحت اور اسی ضابطے کے تحت چلنا چاہیے۔ آج ہمارے سر پہ پچھلے 40 سال کی سیاست اور پچھلے 40 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہوئی وہ مسلط کر دی جاتی ہیں یا پیپلز پارٹی پہ یا نون لیگ پہ کہ یہ 40 سال سے آپ لوگ ہیں، جبکہ اگر آپ حساب لگائیں، میں آپ کو نواز شریف کے تمام جتنے دور رہے ہیں 3 ان کا حساب کر کے دیتا ہوں، 8.5 سال بنتے ہیں۔ اب اس میں جناب مشرف کا دور بھی ہمارے کھاتے میں ہے، ضیاء الحق صاحب کا دور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ہے، جو اس سے پہلے میاں صاحب کو ہٹایا گیا جب 90 میں پرائم منسٹر بنے وہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کٹ لگائے گئے ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ادوار پہ، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں، اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو جو پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے انہوں نے ہی ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ پاکستان میں بند ہو، آئین کی عملداری ہو، ملک ایک نظام کے تحت چلے۔ اس بیانیے پہ تمام پی ڈی ایم کا اتفاق ہے، تمام جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ اگر بہت سے محاذ اکٹھے کھول لیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اگر الفاظ کو الفاظ کی بات نہیں ہے نا، اور ان کو بات کرنے کی بات ہے، نظریات کی بات۔ آئیڈیالوجی از کہ لا اور کانسٹیٹیوشن اس کی عملداری ہو، اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اور نہیں، اس پہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ شخصیات کے نام لینے چاہیے۔ بہرحال آئین میں شخصیات کا نام تو ہے ہی نہیں نا، میں آئین کی بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں میری بات۔ لیکن نواز شریف صاحب نے شخصیات کا نام لیا تھا۔ نہیں، شخصیات والا جلسے میں کیا، اللہ معاف کرے آپ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی ایک ڈیبیٹ کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ایک اس نظریے کی اور اس سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں اس ملک کی محرومیاں دور ہوں، اس نظام کے سدھارنے کی بات ہو، اور مذاق بن گیا یہ کہنا آج پاکستان میں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ دس اے جوک ناؤ، بٹ کانسٹیٹیوشن ہے کس لیے کہ ہر ادارہ، وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ فوج ہے، وہ بیوروکریسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ کہنے کا یہ ہے کہ گول ایک ہی ہے، اس کے راستے جدا جدا ہیں۔ نہیں، راستہ بھی ایک ہی ہے۔ نہیں، راستے الگ الگ ہیں نا۔ اب اس پہ بحث چلتی رہے گی، بہت دیر تک چلتی رہے گی۔ چلو امجد شعیب صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا پہلے بلاول بھٹو کا بیان، پھر زرداری صاحب کا بیان، آپ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دراڑ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک اختلاف ضرور ہے، اور وہ اختلاف اس طرح کا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پہلے تو پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں تھا جو میاں صاحب نے کہا اس پہ، اور گجرانوالہ کے جلسے کے بعد فوری طور پہ ان کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے پبلک ریئیکشن دیکھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کے رستے میں حائل ہو سکتی ہے، ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے، تو پھر مختلف گروہ جو مختلف لوگ جو ہیں وہ اس سے دور ہٹنا شروع۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کے بھی آج کے اگر آپ روداد ان کی دیکھیں جو میٹنگ میں انہوں نے بات چیت کی ہے، تو وہ خود بھی اس قصے سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ کی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کر لیں گے، یہ کہیں، لیکن اس سے بڑھ کے آگے اور کچھ نہیں کریں گے۔ آج اے این پی بھی اس پہ بات کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیرامیٹر درست کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا اپنا منشور یا جو انہوں نے خود طے کیے تھے پوائنٹس، ان نکات میں تو کوئی یہ چیز شامل نہیں تھی۔ یہ وائلیشن کی صرف میاں صاحب نے ہے، لہذا میاں صاحب کو اپنی اگر وہ اپنی کر لیتے ہیں درستگی، جس کی مجھے توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کی نہیں، تو اس وجہ سے وہ مسئلہ رہے گا، ورنہ اگر وہ اپنی درستگی کر لیں تو پھر تو کوئی جھگڑا کسی کا بھی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم چلتی رہے گی۔ میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ بھئی آئین کی حدود کے اندر، لیکن خود انہوں نے کبھی آئین کی حدود کے اندر رہ کے کام کیا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ وائلیشنز میاں صاحب نے جواب ہے ڈاکٹر طارق صاحب۔ میں پوچھوں صاحب سے کہ آپ بتا دیں گے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سٹنگ پرائم منسٹر اور سپریم کورٹ میں جعلی ڈاکومنٹس دے رہے ہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اپنی فوج کے بارے میں پچھلے تقریباً 20 سال سے نہیں کرنا ہے نا، یہ ٹاک شوز میں نہیں کرنا۔ ود ڈیو ریگارڈز لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ۔ ایک منٹ ذرا بات کر لینے دینا۔ نہیں کریں، ضرور کریں۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا آئین میں لکھا ہوا ہے، یا
یہ مجھے بتا دیں کہ پریزیڈنٹ کو کہنا جب آئین بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے تو اس کے بارے میں ڈکٹیشن نہیں لیتا. میں کیا کیا گنواؤں آپ کو. یہ تو ان کے حوصلے ہیں جو سارے جھوٹ سن کے ہیرا پھیریاں سن کے اپنے ضمیر کو اندر رکھ کے کہیں چھپا کے تو پھر امامت مانتے ہیں. یہ ان کے حوصلے ہیں. ورنہ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ آدمی جب کہتا ہے کہ جی میں ابھی فلاں اس میں ڈکٹیٹر نہ آئے یہ نہ آئے. بھائی پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا آپ لوگ. ٹھیک. جب میں ایک بات کر دوں, جب ان کے اپنے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں انہی کے لوگ آ کے مخبری کرتے ہیں, اندر بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب ڈکٹیٹر ٹیک اوور کرے تو انہی کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اگر پالیٹیشین شامل نہ ہو ڈکٹیٹر 8 دن حکومت نہیں کر سکتا, وہ اس کے 10 سال نکالتے ہیں. پھر جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ سارے نہا دھو کے ٹھیک ٹھاک صاف وہ اگلے انقلاب کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں, کبھی کوئی ڈکٹیٹر آ نہیں سکتا اگر آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اسی چیز کے لیے تو پھر پی ڈی ایم جدوجہد کر رہی ہے نا. یہی تو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے. جنرل صاحب آپ کے پاس میں واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہوں گے نہیں نا, ٹھیک ہوں گے نہیں, بنائے ہوئے ہیں, لوٹ مار کو چھپانا بھی ہے تو ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں. کہ سپریم کورٹ میں تو ڈاکومنٹس, میں جو جنرل صاحب نے کافی دفعہ یہ بات کی ہے, میں نے سنا ہے کہ ڈاکومنٹس جعلی تھے یا اصلی تھے. جنرل صاحب یہ میں اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیٹ دی سپریم کورٹ گیو سم ورڈکٹ اباؤٹ اٹ. ایک بات, سپریم کورٹ نے کہا اگر سپریم کورٹ پہ جو حملہ کیا گیا وہ غلط کیا, جس نے بھی کیا میں اسے نہیں کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے. جنرل صاحب بالکل غلط ہے. ڈکٹیشن نہ لینا, غیر آئینی کسی حکم کو نہیں ماننا چاہیے, بالکل نہیں ماننا چاہیے. تیسری بات, جو لوگ سیاستدانوں میں مخبری کرتے ہیں اور ڈکٹیٹر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. یہ بالکل غلط ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مخبری کریں اور اس کے بعد ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیں. یہ غلط ہے. جنرل صاحب میں کچھ سیاستدانوں کو ان کو پروٹیکٹ کرنے نہیں یہاں بیٹھا کہ جو اپنی وارداتیں چھپانے کے لیے جا کے تو غلط کام کریں. نہیں, غلط ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں بند ہوں. یہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ خدا کے لیے کسی ٹریک پہ چڑھیں, انہیں پتہ چلے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج جو پاکستان کا ٹکڑا ہم سے الگ ہوا ہے جنرل صاحب, وہ ہم سے آگے چلا گیا ہے. جمہوریت میں بھی, معیشت میں بھی, اقدار میں بھی, اخلاقیات میں بھی. اور ہم آج وہی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ جو اقدار اور اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے. صداقت عباسی صاحب, یہاں مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. روز بروز سیاست میں خواتین پہ رقیق قسم کے, چاہے وہ وزیر اعظم کی اہلیہ ہوں, چاہے وہ مریم نواز ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی خواتین ہوں. بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہوتا رہا, بلاول بھٹو پہ اب حملے ہو رہے ہیں. لیکن خاص طور پہ سیاست میں خواتین پہ جو حملے, علی امین گنڈا پور کا جو بیان, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ غریزہ بہت شکریہ. جو آپ نے پچھلا پتہ نہیں آپ نے اس ساری ڈیبیٹ میں سے مجھے کیوں نکال دیا جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ ہاں, مجھے کیوں نکالا ڈیبیٹ میں سے مجھے کیوں نکالا؟ یہ جو بات ہو رہی ہے میاں صاحب کا بیانیہ, اس کا وزن پہلے لوگوں نے اٹھا لیا اور اس کے بعد سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. مولا فضل الرحمان کی حافظ حسین نے کہا کہ جی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا انہوں نے. بلاول نے کہا کہ ثبوت دیں. بلاول نے کہا کہ میاں صاحب ثبوت دیں. بلاول نے کہا کہ میں کہتا ہوں ایک سٹیپ پیچھے ہٹے. بلاول نے کہا مجھے دھچکا لگا, آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر دیٹ. یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں 3 جلسوں میں. عوام میں اتنا شدید ریاکشن ہے کہ انڈیا کے خلاف ہماری جیت کو انہوں نے ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کی. ہمارا افغانستان کا جو بارڈر فینس ہے اس کو انہوں نے کوشچنیبل بنا دیا, اس سے سوالیہ نشان ڈال دیا. ہماری اردو زبان پہ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے بلوچستان کو آزاد کرنے کی باتیں کی. اور آخر میں جو یا صادق صاحب نے کہہ دیا تو وہ بالکل ہی ان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل اینٹی پاکستان لوگوں نے اس کو ریٹ کیا. اب یہ اس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے جب جج کیا اس کے بعد جنرل قادر بلوچ نے اس کو کنڈیم کیا. ان کے وہ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں. اب تو چھوڑ گئے. زہری نے بھی کہا کہ جی میں نواز شریف پارٹی چھوڑ گئے دونوں. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میرا خیال ہے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کے تمام جتنے پاکستان میں رائے رکھنے والے لوگ ہیں, صاحب رائے لوگ ہیں, اوپینین میکرز ہیں, سب نے کہا کہ نواز شریف صاحب, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کیا جائے اس کے بیانیے پہ کامیاب ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں رفٹ چل رہی ہے. ہمارے سیاسی مخالف ہیں, یہ سیاسی مخالف ہے, یہ کوئی غلطی کریں گے ہم اس کو ہائی لائٹ تو کریں گے, لیکن یہ انہوں نے غلطی نہیں کی. لیکن اچھی وہ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے
کہ ہمیں ان کے خلاف ان کو کوئی غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ بچہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب صرف کیسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب آئین اور قانون کے ماننے والے، آئین اور قانون کہتا ہے کہ عدلیہ کی اور آپ نے فوج کی آپ نے بے توقیری نہیں کرنی. اس کے بعد یہ کہہ دینا، آپ مجھے بتائیں، یہ کہہ دینا کہ جو فوجی بارڈر پہ گولی کھاتا ہے اس کو تو سلام ہے، لیکن ایک فوجی کمان جو لے رہا ہے آرمی چیف، وہ بھی اس پہ بھی اب میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. اور دوسرا ISI جو پوری دنیا میں، یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ بارڈر پہ جو فوجی گولی کھا رہا ہے وہ اس جرنیل کے آرڈر پہ ہے. وہ جرنیل آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فوج کی کمان میں اور فوج کے رینک اینڈ فائل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بغاوت کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ عوام پاکستان کو اپنی افواج کے ان کے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. آج چونکہ یہ لاڈلے ہیں، یہ ملک سے گئے ہوئے ہیں، اور یہ اگر آئین اور قانون کی باتیں کریں گے تو پہلے تو ضیاء الحق کا جو آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا مشن پورا کرنے کا تھا، اس کو پوری باجماعت ہو کے معافی مانگے. جو آپ نے مشرف سے سائن کر کے یہاں سے گئے تھے اس پہ معافی مانگے. 1988 میں یہ آئے تھے، 1988 میں آئے تھے، 2018 میں ان کو ہو گئے 30 سال، اب ہو گئے 32 سال. 32 سال میں سے 2 ہمارے نکالیں اور 11 مشرف کے نکالیں. باقی بھائی آپ کے، آپ کبھی پنجاب میں رہیں، کبھی یہاں رہیں، پاکستان لٹا پٹا رہا. آپ کے سرے محل، آپ کے لنڈن فلیٹ وہ جو ہے وہ بنتے رہے. اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کب جالے، وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ دی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. جو نواز شریف صاحب نے قطری خط دیا اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا کہ یہ حضور ذرائع، سپریم کورٹ نے کہا یہ جھوٹ تھا، آپ نہ صادق ہیں نہ آپ امین ہیں، آپ کو نائل کیا. نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے یہ کہا، ہائی کورٹ نے ان کو مفرور کہا اور نیب کورٹ نے ان کو کرپٹ کہا. اور ان کے بارے میں وہ وہاں سے ملک سے بھاگ کے باہر سے بیٹھ کے ہمارے اداروں پہ اگر پتھراؤ کریں گے تو ان کو کوئی ٹھیک سمجھے گا. میرا خیال ہے اگر ایسی ہے تو ہم کسی ایم کو کی جنت میں رہیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل اینگل پہ تو آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن میرا سوال وہیں پہ بھی برقرار ہے. خواتین والی بات میں بول دوں، نہیں بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے خواتین والی بات کرنی ضروری ہے. آپ جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب. مختصر بات یہ ہے جی کہ مجھے حکومتی نمائندوں پہ ترس آتا ہے. بیچارے اپنی نوکری پکی کر رہے ہوتے ہیں اور بس دیہڑی باز ہیں، پاکستان میں مسلط ہو گئے ہیں، دیہڑیاں لگا رہے ہیں. لیکن کون سی بات غلط کی ہے؟ میں کر رہا ہوں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں صداقت عباسی کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو تمام ترجمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیہڑی باز ہیں، دیہڑیاں لگا رہے ہیں، ان کا دا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب تک لگا رہتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گا. ایک بات جو اس وقت یہ کر رہے ہوں یار، ہمارا 8 سال لگا ہے، 8 سال یہ ہمارے 32 مہینے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. 8 سال لگا ہے. جنرالوں کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں، وہ جو عامر تھے ان کو الگ رکھیں. آپ ہی آپ کے کسی آج کسی پروگرام میں دیکھیں نا، وہ نہیں برداشت نہیں ہے. کسی پروگرام میں آپ کو یہ کوئی ڈسکس ہوتا ہے کہ ان نالائکوں کے دور میں ادرک 800 روپے کلو ہو گئی ہے. بالکل. ان نالائکوں کے دور میں ایک منٹ سن لیں ٹماٹر 200 روپے کلو ہے. ان نالائکوں کے دور میں آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1400-1500 روپے پہ چلا گیا ہے. ان نالائکوں کے دور میں انڈے کہاں چلے گئے ہیں. ان نالائکوں نے چینی کہاں پہنچا دی ہے. 50 سے لے کر آج 120 روپے کلو ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں کرتا. سنیں وہ آ گئے ہیں، وہ مزید چینی بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے. اچھا، بجلی گیس کے بل یہ نالائک کہاں لے گئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو پھر بڑھا دی ہے. آج بجلی پھر بڑھا دی. جی میں کہتا ہوں کہ یہ تو نااہل ترین لوگ ہیں. میں کیا ان سے کہوں، یہ وطن دشمنی ہے. یہ جو بات اب کر رہے ہیں نا، عوام دشمنی یہ ہے. نواز شریف نے ڈاکومنٹ دیے ہیں، سپریم کورٹ ایکسپٹ کرے، نواز شریف کو گرفتار کرے، اس کا پروگیٹو ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہم تو بول رہے ہیں، سزا تو نہیں دے رہے. سپریم کورٹ کے فیصلے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کچھ ہے نہیں نا بھائی صاحب، کوئی عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں. آپ نے پروگرام کا گھنٹہ گزارنا ہے، وہ آپ نے اپوزیشن کو اتارنا ہے. نواز شریف نہ ہو، بات کیا کریں؟ اگر نواز شریف نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیانیہ نہ ہو، نواز شریف نہ ہو تو یہ بات کیا کریں؟ کیا بات کریں؟ یہ ان کے ہے ہی کچھ نہیں. گورننس کی بات کریں گے نا، یہ مہنگائی کی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. میرے ساتھ جناب شعیب صاحب، ڈاکٹر عارف فضل چودھری، صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صداقت علی عباسی صاحب، 2 سوالات آپ سے. ایک تو سیاست میں خواتین پہ حملے، لیکن اس سے پہلے جو گورننس کے حوالے سے بیانیہ دیا ہے آپ کے خلاف اپوزیشن نے، اس کا جواب. دیکھیں، پہلی بات کہ خواتین پہ کوئی بھی حملہ ہو،
کسی آدمی کو آپ اس کی سیاست سے اختلاف کریں، اس کی بہن بیٹی یا اس کی بیوی کا ذکر کریں، اور اس میں آپ میرا خیال ہے ایک تو یہ بڑی غلط بات ہے. پھر وہ خواتین جو گھر بار چھوڑ کے سیاست میں آتی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ کوئی بھی یعنی کہ کرے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہ طرف مناسب سے نہیں جو ہے. مریم نواز پہ حملے ہوئے یا جو دیگر سیاسی جماعتوں کی تھوڑا سا میں خواتین اپنی پہ بات ہوتے کر لوں. ہیں. یہ بدقسمتی سے یہ شروع کیا مسلم لیگ نون والوں نے. انہوں نے محترمہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی آپ کو پتا ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب کی جو اہلیہ تھی ان کے بارے میں کیا باتیں کی. انہوں نے جمائمہ عمران خان کی بیوی تھی اس کے بارے میں کیا باتیں کی. ابھی ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کے بارے میں جو یہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ قدروں والے لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے چاہے کسی جگہ پہ ہو. لیکن کسی جلسوں میں چلیں ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو میرا خیال ہے جلسوں کے علاوہ بھی ہم نے سنا ہے اسمبلی میں خواتین کو نہیں اب شیریں مزاری میں کہتا ہوں گنڈا پور کے جو بات ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ان کے نام تو لے دیے، علی امین گنڈا پور کا نام بھی لے. میں تو کہا ہوں، میں تو شروع میں کہا کہ اگر کوئی ایسی بات کرے وہ مناسب نہیں ہے. شیریں مزاری کے بارے میں کیا کیا ریمارکس خواجہ آصف صاحب نے دیے. اس کے علاوہ آپ اور ایک دو ان کے میاں جاوید لطیف صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہیں، رپیٹ کرنا مناسب ہی نہیں ہے. کوئی بھی کرے یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ علی امین کریں یا کوئی اور کرے، میں بالکل اس کو کا دفاع نہیں کرتا. دوسری بات گورننس پہ آپ نے باتیں کی ہیں. آج ویکسین آ گئی ہے. ایک اور بھی خبر آپ لوگوں کو دینی چاہیے. نہیں میں اس کا میں نے کہا شاید کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا. چلیں وہ ہمارے دور میں ایجاد ہوئی ہے جیسے آپ دور میں ایجاد ہوئی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 158 روپے کا ہو گیا 165 سے. جو ظلم کیا تھا نواز شریف میں اس معیشت پہ اور اس آگ ڈار جو ہماری عدالتوں کو 158 پہ آیا ڈالر ہمارا جو مجھے اگر میں مجھے آپ نے سوال کیا مجھے سن لیں پھر ان کا ہنسی کا بھی جواب دیجیے گا. جو اس آگ ڈار اس ملک کو لوٹ مار کر کے اس ملک کی معیشت کو ڈبو کے آج لندن میں میں سناؤں گا، سن لینا پھر رہے ابھی سنا دیں. اس کی وجہ سے جو نہیں میری بات یہ آپ پہلے لطیفہ سنیں اپنی باری پہ. 20 ارب ڈالر کا خسارہ شاہد خاقان چھوڑ کے گئے تھے جس کی وجہ سے معیشت بری طرح پھنسی اور ڈالر ڈیپریشیٹ کرتے کرتے 170 تک پہنچ گیا تھا. آج وہ ہمارے سٹیپس جو ہم نے 20 ارب ڈالر کا خسارہ زیرو کیا اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے 158 پہ آ گیا. اب اس کا امپیکٹ آنا ہے مہنگائی والا. انشاءاللہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے. جس طرح بجلی جو آج بڑھائی آپ نے، ڈالر آپ نے کم کر دیا. ڈالر تو فلکچویٹ ہوتا ہے، اس سے مہنگائی آتی ہے. جو بجلی ہے وہ دعائیں دیں زرداری صاحب کے سرے محلوں کو اور نواز شریف صاحب کے لنڈن فلیٹ جو آج بجلی مہنگی ہوئی ہے 48 پیسے وہ بھی زرداری صاحب کی وجہ سے. اور کسی وجہ سے مجھے بتائیں 100 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے مہنگے بجلی کے منصوبے اور زرداری صاحب کے مہنگے منصوبے نواز شریف کے بارے میں ڈکلیئرڈ ہے کہ کیا ہو گیا. کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، وہ جو کھاتا رہا ہے نا آج وہ کھاتے کو. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے بھائی صاحب سے میری ذاتی بھی دوستی ہے. میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وزیر ویسے بھی بن جائیں گے اتنا جھوٹ نہ بولا کریں، دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے نہ ڈالا کریں، غریبوں کی بدوائیں نہ لیں. یہ جب ٹی وی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا یہ اس کی وجہ سے ہوا یہ اس کی وجہ سے ہوا، بدوائیں لیتے ہیں. دوسری بات بھائی صاحب ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے خسارے کو جو چھوڑیں آپ جو آپ لوگوں نے کر دیا اس کے بعد خسارے کو چھوڑیں. میں لطیفہ یہ سنا رہا تھا کہ جس طرح جس شخص نے 4 سال ڈالر کو 100 سے نیچے رکھا اسے یہ بے ایمان کہہ رہے ہیں اور 104 سے آج 158 پہ ہے تو ظلم کیا نواز شریف نے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک شخص کا ابا چور تھا تو وہ دوسرے کو سنا رہا ہے اور ابا کی تعریف کیسے کر رہا ہے، اور دوسرا ابا جس گھر میں چوری کرنے گیا ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں، تو کہتا ہے جی ابا حضور بہشتی جنتی چوری کرنے کے لیے فلاں کے گھر تشریف لے گئے، وہ بے ایمان آگے نماز پڑھ رہا تھا اور جاگ رہا تھا. ہم بے ایمان ہیں یہ بہشتی ہیں. 104 سے 155 پہ گیا جب آپ کے دور میں گیا آپ بےمان صرف بےمان 20 ارب ڈالر پہ بھی بیچتی ہے ہو گئی ہے. آپ 158 پہ بھی بیچتی ہیں، آپ جو مرضی ہم 100 پہ بھی بےمان ہے ڈالر. اور یار میں یار خدا کا واسطہ آگے چلیں. جنرل صاحب بتائیں کہ 20 ارب ڈالر کے خسارے کا نقصان کیا ہوتا ہے معیشت پہ اور اگر خسارہ زیرو ہو جائے اس کا کیا فائدہ آنے والی نسلوں پہ. آپ بتا دیں جنرل صاحب پیسے کھا کے چیزیں مہنگیاں کر رہے ہو، پیسے کھا کے پتہ ہے تمہیں ہی دوائیاں مہنگی پیسے کھا کے دفاع یہ کر رہے ہیں بیچارے شریف لوگ. جنرل صاحب
बात यह है कि जो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन मैंने सुना है कि 20, अगले दिन इन्हीं के लोग ब्रीफिंग में बता रहे थे हफीज शेख साहब कि वो $20 बिलियन का था वो खसारा। खसारे का मतलब ये है कि आप इंपोर्ट कर चुके हैं, माल मंगवा लीजिए आपने, हो रही ना हमारी एक्सपोर्ट नहीं। अच्छा, अगर इनसे ये भी पूछ लें, जनरल साहब भी पूछ लें कि अगर इतना बुरा था जरदारी तो उसका वजीर खजाना क्यों रखा हुआ है? उनकी बात सुन लें, खसारा बता रहे हैं, बताएं तो आप, मुझे तो ये बोलने नहीं दे रहे, आप ही बता। बात ये है कि आप अगर इंपोर्ट करते जाएं चीजें तो हर घर में भी और बाहर मुल्क में भी आपने पांव अपनी चादर के मुताबिक फैलाने। अगर आपके पास पैसे नहीं है देने को और आप चीजें मंगवा रहे हैं और कहें जी हमारे इससे ग्रोथ नजर आ रही है, तो वो ग्रोथ नहीं है, वो आपके ऊपर कर्जा है। अब वो जिसकी बारी आएगी उतारने की वो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आप तो चले गए। तो इन्होंने वो कम से कम कर दिया है कि जी वो $20 अरब जो है वो उन्होंने बराबर कर दिया है, और ये कहते हैं जी अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नहीं है। ये हर सूरत इनको क्रेडिट जाता है, लेकिन समझने की बात जो है वो यहाँ पे वो ये है कि ये फिगर वर्क अब अवाम को नहीं समझ आती, वो नहीं पता था। जब भी आप कहें कि जी इकोनॉमी बेहतर हुई है, उसके समराज जब तक अवाम तक नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक, वो आपकी इकोनॉमी का बेहतर होना किसी काम का नहीं। तो जरूरत ये है कि इस हुकूमत को ये तवज्जो दें, जो भी अभी बात कर रहे थे तारिक फजल भी, कि महंगाई जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि अवाम को अंदर से काटती है। उसको और किसी चीज से गर्ज नहीं है कि आपने क्या कर लिया क्या नहीं किया, उसकी जिंदगी आसान करने के लिए आपने तवज्जो देनी है, जो भी नहीं उसकी वजह से मसला है। और जनरल साहब यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए, यहाँ पे जनरल साहब एक सवाल ले लीजिए कि पीटीआई का जो गवर्नेंस का फेलियर इस वक्त तक नजर आ रहा है, क्या इसका बोझ दूसरे इदारों पर भी पड़ सकता है? देखिए, जो फेलियर जिसको आप समझते हैं वो कंपैरेटिव एक बात है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि इस पाकिस्तान में अगर कोई भी वजीर आजम आ जाए और वो ये कहे याद करे कि जी मैंने करप्शन खत्म करनी है, वो खत्म कर सकता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर वो कहे जी मैंने करप्शन खत्म करनी है तो उसका यही हाल होगा जो उस वजीर आजम का हो रहा है। वो क्योंकि माशरा हमने इतना खराब कर बैठे हैं हम कि ये चीज कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि करप्शन यहाँ खत्म हो जाए। आप ब्यूरोक्रेट्स ले लें, आप दूसरे अदारे ले लें, जो FIA ले लें, पुलिस ले लें, कोई ले लें अदारा। लेकिन जनरल साहब जैसे नून लीग के बयानिए का बोझ इस वक्त PDM बज़ाहिर जो है वो उठा नहीं पा रही, तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नेंस का जो फेलियर है वो दीगर तमाम इदारे उठा पाएंगे? उठाने में तो कुछ नहीं, अगर वो जरदारी साहब के मामलात का बोझ उठा रहे हैं तो इनका भी उठा दें। जरदारी साहब का पता नहीं उनको कि क्या क्या करते रहे, उनके आखिर लोग जो हैं वो सारा जानते हुए आके उनका दिफा करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? काजी मंजूर देख लें और देख लें, जो आप खुद अपने तौर पे जिन पे कोई इल्जाम नहीं है, फारूक नाइक को देखें, हर जगह पहुंचे होते हैं। अयान अली आजकल मारी फिर रही है, वो कहती है मेरे फ्लैट के जारी कागजात बना के तो कोई टकर गया है। अब चूंकि जरदारी साहब ने उसको अबंडन कर दिया है तो आज लतीफ कोसा उसकी वकालत करने नहीं पहुंचा, वो मारी फिर रही है। तो हमें सारा पता है क्या हो रहा है, मियाँ साहब को भी पता है, मियाँ तारिक फजल साहब को भी। मियाँ नवाज शरीफ खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते थे कि जी मैंने मुशर्रफ से कोई नहीं किया हुआ एग्रीमेंट, खाना काबा में बैठ के। अब जब ये किसी का जमीर जागे, वो पार्टी से ज्यादा अपने जमीर को और वतन को दे, अहमियत दे, तो चीजें शायद ठीक हो जाएं। जहां आप अपने जमीर को लपेट के बगल में रखते हैं और वतन की परवाह नहीं करते और आप सिर्फ एक लीडर का तस्वीर फेरते रहते हैं कि उसी को ही, जिसमें सब कुछ देखते जानते हुए। अब क्या फारूक नाइक को नजर नहीं आता हर चीज की वो वकालत करने पहुंचा होता, उसके तो हाथों में सारे केसेस, वो देखता नहीं है कि क्या किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जमीन है ही नहीं उसका। ठीक, जनरल साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ताकत अब्बासी साहब, महंगाई के हवाले से आप हल्के में जाते हैं, आपके हल्के के लोग आपसे शिकायत करते हैं महंगाई की कि नहीं करते? लेकिन ये हकीकत है और मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब मियाँ साहब को एक हीरो बना के पेश कर रहे हैं, मैं भी कहूँ नहीं, ये हमारी हुकूमत की सारी बातें ठीक है, सब कुछ ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, हमारा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों से वो पूरी नहीं हुई। महंगाई का मसला है, उसको हम मानते हैं, लोग भी हमें कहते हैं, लेकिन जिस तरह लोग ये समझते हैं कि महंगाई एक वाकई बड़ी तकलीफ दे हकीकत है, उसी तरह ये भी समझते हैं कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जरदारी साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये इनके बंगले, ये इनके झूठ, ये तो अभी गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि ऑप्शन एक तरफ, और इमरान खान साफ सुथरा एक ईमानदार लीडर, विजनरी लीडर, हैंडसम भी है और डिलीवर करते भी है
وہ ایک الگ بات ہے. آپ مجھے بتائیں میاں صاحب 4 عدالتوں کے سزا یافتہ 12 کیسز. زرداری صاحب مشہور زمانہ پاکستان کے ایک خاص چیز میں مشہور ہیں جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پیٹ پھاڑ کے ان سے نکالیں گے. یہ باتیں ساری ہیں, ضرور لوگ بات کرتے ہیں جس طرح لوگ اس حقیقت. جہانگیر ترین واپس کیسے آیا؟ جہانگیر ترین کا کیا مسئلہ؟ جہانگیر ترین نواسی تھوڑی ہے, کسی عدالت نے جہانگیر ترین کو نہیں بلایا تھا. حلال ہے, سنیں نا, وہ پی ٹی آئی سے سنیں نا, کسی جہانگیر کو حلال حرام. تو اب آپ نے بات بنا لی ہے نا, بات بنا لی ہے. مجھے بتا دیں کسی عدالت کا آرڈر چینی اسکینڈل میں نام نہیں ہے, نام جو انکوائری رپورٹ ہے, اپنی انکوائری میں انکوائری رپورٹ کیا ہوا ہے کہ چور ہے وہ, مجھے یہ بتا دیں کسی جگہ پہ کسی کا نام آ گیا ہے, سن لیں, کسی جگہ پہ جہانگیر ترین کا نام آ گیا, اس کا مطلب ملک سے باہر نہ جائے. بھائی نواز شریف کو عدالتیں کہتی ہیں آپ واپس آئیں. جہانگیر ترین پہ کون بات ہو رہی ہے؟ سن لینا, کمیشن کس عدالت نے کہا چور ہے وہ, کسی عدالت نے کسی جگہ پہ کسی ایف آئی آر میں کسی پروسیکیوشن کو جہانگیر ترین مطلوب نہیں ہے. آپ کی اپنی انکوائری رپورٹ بیرسٹر شہزاد اکبر بعد ایف آئی اے اور نیب نے کارروائی کرنی ہے نا, ابھی تک چل رہی ہے. بہت انڈیویجول جہانگیر ترین پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جہاں مرضی جائیں, جبکہ نواز شریف کو واپس آ کے عدلیہ بلاتی ہے, مفرور ہے, ڈھول بجائیں گے, ان کے گھر پہ اشتہار لگائیں گے. وہ کیا بات ہے؟ مجھے ایک وہ عدالت, ایک وہ پروسیکیوشن کی لائن بتا دیں جس میں جہانگیر ترین کو ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی, یہ بتا دیں. جہانگیر ترین ملزم ہے, ملزم نہیں ہے, ان پہ الزام نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی پروسیکیوشن, کوئی ایف آئی آر, کوئی الزام. جہانگیر ترین ملزم نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بھائی جہانگیر ترین پہ کوئی ایف آئی آر, کوئی کسی آپ کی انکوائری رپورٹ ہے, آپ کی گورنمنٹ کی انکوائری رپورٹ ہے, اپنی کمپنی کا نام آنے سے غریدہ صاحبہ کوئی ملزم نہیں ہو جاتا جب تک کوئی پروسیکیوشن کا ادارہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی انیشیٹ نہ کرے. یہ ایک جج صاحب سے پوچھ لیں, یہ تو ایسی باعث ہے. جہانگیر کیا کہتے ہیں شعیب صاحب, جان امجد شعیب صاحب, قسم سے سر ہم ڈسکس آپ نے سن لیا ہماری گفتگو؟ جی میں نے سنی ہے, میں سارے بیسٹی اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سے, کیسے آپ ان کو اکیوز کر سکتے ہیں, ملزم کیسے کہہ؟ بات یہ ہے دیکھیں میری کے پیسے کھا گئے, چینی کے پیسے کھا گئے, آٹے کے پیسے کھا گئے. جہانگیر ترین کی بات ہو رہی ہے. بیسٹی یہاں پہ بہت ساری باتیں ہم جب کرتے ہیں تو ہم اس کو الزام دیتے ہیں, لیکن وہ الزام جو میں دوں یا ابھی طارق فضل چودھری دے رہے ہیں یا کوئی اور دے, وہ الزام آفیشلی ایک الزام نہیں ہے. آفیشیلی تب ہوگا جب یہ الزام عائد ہوگا نیب کی طرف سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے, کیونکہ یہ جو انکوائریاں ہیں یہ انکوائری کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ایف آئی اے کی طرف, ایف آئی آر نہیں, انکوائری ہے. طور پہ جنرل صاحب کو کمیشن نے لکھا ہے اس میں, جنرل صاحب کو سن لیں. اب ان کی حکومت ہے اور یہ ان کی حکومت میں اس کے اوپر الزام لگے گا ہی نہیں کبھی, لیکن اگر طارق صاحب کے پاس یا کسی کے پاس بڑا اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چلا جائے عدالت میں لے کے, کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے عموماً وہ اس کام میں پیش رفت نہیں کرتے زیادہ. تو اگر کا نام آیا ہے اور ہماری اپنی رپورٹ میں آیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہے. ملزم کا مطلب الزام لگانا, الزام انڈیویجول پہ جب لگتا ہے, جب کوئی ادارہ کارروائی شروع کرے گا. ابھی ایک کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ فلاں کمپنیوں میں یہ گڑبڑ ہوئی ہے, یہ ہمارے دور میں آیا, لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین ایز این انڈیویجول ملک کے اندر ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے, ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے, ابھی نہیں چل رہا کیس. جہانگیر ترین کو بلوایا گیا ابھی تک. آپ کیا بات کر رہی ہیں, کیسے بلائیں گے آپ؟ جہانگیر ترین اور علی ترین کو بلایا گیا. معلومات میں کسی جگہ پہ آپ ایک سمپل بات دیکھ لیں, جب کہ اس کے مقابلے میں نواز شریف آپ اشتہاری ہیں, ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ ضمانت میں آنا چاہیے, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ ملزم بھی ہیں مجرم بھی ہیں. جہانگیر ترین پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک منہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی 6 دفعہ نواز شریف جو رونے کا دل کر رہا ہے بیچارے کا. یار خدا کے بندے, خود اپنے منہ سے میرا بھائی کہہ رہا ہے, خود میرے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے نام ان کا لیا ہے رپورٹ میں, ساتھ کہہ رہے کوئی الزام نہیں ہے. آپ ایف آئی اے نے بلایا نہیں, بلائیں گے نہیں بلائیں گے. ان کے لیڈر دوائیوں میں پیسے کھا گئے, نیب میں ان کو انکوائری ہے, کوئی نہیں بلا رہا. بات ہے نا, دوائیاں بھی کھا گیا, آٹا بھی کھا گیا, چینی. مجھے وہ کیسز بتائیں, کون کھا گیا, کون کھا گیا,
آپ کو پتا ہے نہیں نواز جی وہ چھوڑے وہ بہت ہوگی نا یار یہ کیا ہے یار لنڈن فلیٹ یہ کیسز ہے نا یار یعنی حکومت کے وزراء کی کرپشن کی بات کرو نواز شریف او بھائی آپ جو چوری کر رہے ہیں یار وہ جائز ہو گئی بات کریں نا اگر آپ اسپیسیفک کیس کی بات کریں میں مانوں گا آپ کا وہی باتیں کریں جس نہیں یہ سیاسی بات ہے کہ آپ کا جو دوائیوں والا وزیر ہے اس کے خلاف نیب انکوائری کر رہی ہے سیاسی بات ہے یہ میں نے انکار کی ہے تو ہے نا آپ تو جہانگیر ترین کیوں نہیں بلا رہے یہ تو آپ جانے جہانگیر ترین کیوں نہیں بلا رہے اس لیے کوئی پیٹی نہیں بلا رہے نیب جواب دے گا اب نیب آزاد ادارہ ہو گیا جہانگیر ترین صاحب پہ ان باتوں کو کیا جواب دیں مجھے آپ یہ بتائیں یہ باقی باتیں صرف ہوائی ہیں ایک آپ کو ان کو ٹاپک ملا ہوا ہے اس پہ یہ بات کرتے ہیں اور یہ جہانگیر ترین کو نواز شریف ریلیٹ کرتے ہیں جن کو سب عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے اور ہم نے ان پہ مہربانی کر کے ان کو باہر بھیجا تھا وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اب ان کے نوٹس لگا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہم ڈھول بجائیں گے ان کے گھر پہ اشتہار لگائیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں لیکن بیفور آئی کلوز دا پروگرام جامجد شعیب صاحب سر آپ سے میں نے سوال کرنا ہے یو ایس الیکشنز کے حوالے سے اور ایک آپ نے بات کی تھی جی وہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا جو آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا تھا میں یہ کہوں گا کہ جو مریم نواز کے خلاف جو زبان علی امین گنڈاپور نے استعمال کی ہے یا ابھی جو مراد سعید ان دونوں کی پرابلم ہے علی امین گنڈاپور نے تو خواجہ میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ دونوں جو کریکٹر ہے نا ان دونوں کو تو بیک گراؤنڈ سے میں واقف ہوں مطلب انہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ وفاقی وزیر کی حیثیت سے وہاں جا کے آپ خواتین کے بارے میں اگر کوئی فرسٹ لیڈی کے بارے میں بات کرے گا میں اسے بھی کہوں گا بالکل غلط ہے میں اسے بھی کنڈیم کروں گا بہت اچھی بات ہے یہ بات آپ یہ لوگوں کو اپنی تربیت نہ دکھائیں کہ آپ کی کیا تربیت ہے غلط بات نہ کریں صاحب یو ایس الیکشن کے حوالے سے رشیا اور چائنا ان دونوں نے بائیڈن کو کنگریچولیٹ نہیں کیا اور کہا کہ جی ہم لیگل پروسیڈنگز کا انتظار کریں گے سعودی عربیہ نے بھی اب جا کر کیا کافی عرصے تک کافی دیر تک انہوں نے انتظار کیا کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو کیا سچویشن ٹرن اوور ہو سکتی ہے اور پھر پاکستان پہ اس کا امپیکٹ دیکھیں سچویشن تو لگتا تو نہیں کہ ٹرن اوور ہو لیکن یہ اسی طرح ہے کہ یہ غیر سرکاری غیر حتمی جب نتائج ہوتے ہیں تو پھر ایک شک موجود رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا کیئرفل ہے کاشس ہے اس پہ کہ یہ ایک طرح ایک وقت پہ آفیشیلی اناؤنس ہو جائے امریکہ کی طرف سے تو پھر ان کو مبارکباد دے دیں تو میرا خیال ہے یہ اوور کاشس ہوئے پڑے ہیں اس پہ کیونکہ ٹرمپ نے ابھی تک ہار مانی نہیں اور ٹرمپ کا خطرہ موجود ہے کہ وہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے سپریم کورٹ میں اپنے جج بٹھائے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اوور ٹرن ہو جائے تو یہ اس طرح کے خدشات موجود ہیں ٹرمپ جس طرح کا آدمی ثابت ہوا ہے وہ نیچرلی اس کی وجہ سے شکوک و شبہات موجود ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جامجد شعیب صاحب صداقت علی عباسی صاحب اور ڈاکٹر طارق چودھری صاحب یہ تھا آج کا پروگرام آج سی ٹمورو اللہ حافظ